میدان جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا خطبہ۔ خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہنچاؤ تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و فجور کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو، اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائے تھے، تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت ہربن یزید نے کہا کہ ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس نے لکھے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تھیلی خطوط سے بھری ہوئی نکالی اور ان کو ان لوگوں کے سامنے انڈھیل دیا اور نے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کو لکھنے والے نہیں ہیں، اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفے نہ پہنچا دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس سے تو موت بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور واپس لوٹ جائیں، مگر اب ہربن یزید نے اس ارادہ سے روکا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا: تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ ہربن یزید نے کہا کہ بختہ اگر تمہارے سوا کوئی دوسرا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتا دیتا اور اس کی ماں کا اسی طرح ذکر کرتا، لیکن تمہاری ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا کسی کی قدرت میں نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہربن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ حر نے کہا تو پھر میں بختہ آپ کو نہ چھوڑوں گا، کچھ دیر تک یہیں رد و قت ہوتی رہے گی۔ پھر حر نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفے نہ پہنچا دوں۔ اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفے پہنچائے اور نہ مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں، اور آپ بھی یزید کو یا ابن زیاد کو لکھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص پیدا کر دے کہ میں آپ کے مقاتلہ اور آپ کی ایذا سے بچ جاؤں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا، اور ہرمو اپنے لشکر کے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اسی اثناء میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا: